اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے، اور جو اندھا رہا سو اپنے نقصان کو، اور میں نہیں تم پر نگہبان۔ اور میں یوں طرح طرح سمجھا دیتے ہیں ہم آیتیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے یہ پڑھا ہے، اور تاکہ وہ واضح ہو، اور ہم اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ سورہ انعام کی 105 اور 106 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کفار کو، مشرکین کو دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے تھے، اسی توحید کے دلائل میں اللہ تعالیٰ دعوت و فکر دے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید میں غور و فکر کرو، اور تمہارے پاس حق آ چکا ہے، اور تمہارے پاس سچائی آ چکی ہے، حقیقت آ چکی ہے، تم اس کو قبول کرو، اور جو قبول کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جو قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے حق کو واضح کر دیا، تمہارے سامنے کتاب نازل کی یعنی قرآن پاک، اور کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، اور رسول کے ساتھ ساتھ بہت سارے معجزات تمہارے سامنے ظاہر کیے تاکہ تم اچھی طریقے سے سمجھ لو اور تم حق کو قبول کر لو۔ حق کی قبولیت میں تم کو کوئی رکاوٹ اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر تم حق کو قبول کر لو گے تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر تم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کو مختلف طریقوں سے، آیات کو مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اترا، رسول آئے، معجزات آئے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کفار اور مشرکین ضد، عناد، ہر درمی میں کہنے لگے کہ یہ جو کچھ مضامین آپ بیان کرتے ہیں یہ مضامین تو آپ کے گڑھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات دکھلاتے تھے اور مختلف طریقوں سے، مختلف پہلوؤں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ لوگ ماننے کے بجائے کیا کہتے تھے؟ محض تکبر، عناد اور سرکشی کی وجہ سے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آپ، تو یہ آپ کا اپنا گڑھا ہوا یہ سب ہے کلام، آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، آپ کسی کے پاس گئے، آپ نے یہ مضامین کسی سے اخذ کر لیے، آپ کا یہ کلام نہیں ہوتا، آپ کے یہ مضامین نہیں ہوتے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں پلے بڑھے، جوان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، سچائی، حق گوئی اور آپ کی پاک بازی سب کی نظر میں مسلم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے پہلو مکہ والوں کے سامنے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پلے بڑھے۔ 40 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جو کلام پیش کیا یعنی قرآن پاک، اس قرآن پاک کو سن کر کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء ایسا کلام لانے سے عاجز ہو گئے، ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ ماننے کے بجائے بس یہ بہانے کرنے لگے، یہ کلام تو آپ کا گڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کبھی آپ نے کسی کو استاد نہیں بنایا۔ آپ تو مکہ سے باہر 2 مرتبہ گئے تجارت کی غرض سے، 12 سال کی عمر میں چاچا کے ساتھ گئے، اور 25 سال کی عمر میں تجارت کے لیے گئے۔ آپ تھوڑے دنوں کے لیے گئے اور تجارت کر کے واپس آ گئے۔ کبھی آپ نے کسی کے سامنے جانوے طلب متح نہیں کیا، کبھی آپ شاگرد کسی کے نہیں بنے، آپ کا کوئی استاد نہیں بنا۔ لیکن جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے پیش کیا، اس کلام کے اندر ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسی کشش،
کہ بہت سارے شعراء نے ادبا نے ایسا کلام لانے کی کوشش کی، بنانے کی کوشش کی، لیکن بنا نہیں سکے اور ایسا کلام لا نہیں سکے۔ لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانا، بہانے بازی کرنے لگے کہ یہ تو کلام آپ کا گڑا ہوا ہے، آپ کا بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر وہ لوگ اپنی بات میں سچے ہوتے تو ایسا کلام لا کر کے پیش کرتے، ایسا کلام لا کر کے وہ بھی پیش کرتے کہ دیکھو ایسا کلام ہم بھی لانے پر قادر ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کوششیں بھی کی، بہت سارے لوگوں نے کلام بنانے کی کوشش کی، بنا کر کے پیش بھی کیا، لیکن خود کفاری ان کے اوپر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ارے کہاں قرآن اور کہاں تمہارا کلام، دونوں میں تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو ان کے ماننے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن صرف رکاوٹ کیا تھی؟ ضد، ہر درمی، سرکشی۔ ضد ایسی چیز ہے کہ آدمی کو حق کے قبول کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر آدمی حق قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے معمولی چیزیں بھی بہت ہوتی ہے، اور اگر قبول نہیں کرنا اس کے سامنے چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی کر دیں۔ وہ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان پر بھی چڑھ جاؤ، اور آسمان سے چل کر کے سیڑھی کے ذریعے کوئی آئے اور کتاب لائے اور یہ کہے کہ تم نبی ہو، تب بھی ہم نہیں مانیں گے۔ وہ لوگ اتنی سرکشی پر اور ضد پر اتر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں ہم مختلف پہلوؤں سے تمہارے سامنے دلائل کو پیش کرتے رہتے تاکہ تم مانو، تاکہ تم سمجھو، لیکن ماننے کے بجائے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کر دیا کہ دیکھو یہ تمہارا کلام گڑھا ہوا ہے، تم نے یہ کلام کسی سے سیکھ لیا ہے، تمہارا یہ خدا کا کلام من جانب اللہ نہیں ہے، یہ اعتراض کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے آخر میں کہ یہ بیان اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے یہ جو ہے کیا ہے، کام کی چیز ہو جائے، تاکہ وہ سمجھ لیں، اچھی طریقے سے ان کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔